اللہ کے رسول نے مولا کو دیکھا اور کہا کہ یا علی آج میرا دل چاہتا ہے تمہیں کچھ دوں. ہدیت الشیعہ آغا مشکینی کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا, اس کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی. آج میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ دوں. 6 لاکھ دینار بھی دے سکتا ہوں, موجود ہے 6 لاکھ دینار. ہمارے یہاں لاکھ ہے, آج کے بچے نہیں سمجھیں گے. 600,000 دینار, دینار سونے کا بنا ہوا سکہ, درہم سے بھی 10 ٹائمز اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. یا 6 لاکھ میں تمہیں گوسفند دوں. پرانے زمانے کے اندر کسی بھی آدمی کی مال و دولت کا ایک معیار یہ تھا, اس کے بعد بھیڑ بکریاں کتنی. 6 لاکھ گوسفند دوں, یا 6 لاکھ میں تمہیں نصیحت کے کلمے دوں. اب جو مجلس کے شروع میں بات آئی تھی اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دینار اور گوسفند لے کے میں کیا کروں گا, اور وہ بھی رسول تھے. تو مولا نے اس انداز کا جواب دیا, اور جب فضہ تھی تو وہاں تو کسی اور انداز کا جواب دیا. فضہ وہ جو پتھر کو سونے میں بدل کے لے آئی. شہزادیوں کو پہلے زمانے میں یہ علم سکھایا جاتا تھا جس کو علم کیمیا کہا جاتا, تاکہ اگر کبھی حالات بدلیں تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے تو کم از کم غربت نہ. کہا مولا میں کتنے گھروں میں گئی ہوں لیکن اس گھر کی شرافت نے مجھے مجبور کر دی کہ میں اپنے پاس جو خاص ایک علم ہے وہ استعمال کروں, یہ سونا لے لیجیے. مولا نے مسکرا کے کہا ہمیں کیا ضرورت. کہا مولا آپ کے لیے نہ صحیح لیکن حسنین تو کتنے وقت کے واقعے سے ہیں. زینب و کلثوم کی بچیاں چھوٹی چھوٹی چہرے اتر گئے. مولا نے کہا بس فضہ ذرا مصلے کو پلٹ دینا. فضہ نے مصلے کو پلٹا, زمین پھٹی, سونے کا ایک پورا دریا علی کے مصلے کے نیچے سے بہ رہا ہے. فرماتے کہ فضہ یہ سونے کا ٹکڑا لے کے کیا کروں, ہم اگر اشارہ کریں تو اس دنیا کا ذرہ ذرہ سونا بن جائے. یہ علی کی غربت نعوذ باللہ مجبوری کی غربت نہیں ہے, یہ اختیاری غربت ہے کہ خدا بندہ کی حالت میں تو رکھے گا ہم خوش رہیں گے. اور یہ اختیاری غربت کیوں لی گئی, کیوں لی گئی, اس کا جواب پرسوں کی مجلس میں آئے گا. ویسے مجھے آج اس کا جواب دینا تھا لیکن شب قدر قریب ہونے کی بنیاد پر میں نے سویپ کر لیا مجلس کو. جو مجلس مجھے پرسوں پڑھنا تھی وہ آج پڑھ رہا ہوں, جو آج پڑھنا تھی وہ میں انشاءاللہ پرسوں پڑھوں گا. یعنی پرسوں والی مجلس 21 رمضان کے ٹاپک کے تسلسل میں ہے. یہ اختیاری غربت. ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ مولانا مجبوری کا نام صبر. یہ ہمارے آپ کے گھر میں مجبوری کا نام صبر, اہل بیت کیا اختیار کا نام صبر. حسین چاہے تو کربلا کے میدان میں پانی آ سکتا ہے, نہیں پیئیں گے پانی. اگر علی چاہے تو گھر میں کوئی غربت نہیں ہوگی لیکن غربت اختیار کی جائے گی. اہل بیت کے یہاں اختیار کا نام صبر ہے. یہ علی کی کیفیت ہے. وہ زہرا کا اس لیے واقعہ سن لیجئے کہ پھر دونوں واقعات ایک دوسرے سے ملے ہیں, پرسوں مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے. سارے مدینے کی عورتیں بڑی بے چینی سے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں. ہر ایک کے دل میں تجسس ہے آج خیبر کے مجاہدین آ رہے ہیں, اور اتنا بڑا لشکر ہے, سب ایک ساتھ تو نہیں آئے نا. ابھی آیا کوئی 5 منٹ, کوئی 10 منٹ, کوئی 15 منٹ. جو گھر میں آ رہا ہے آج وہ اتنا سامان اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے. بچوں کے لیے کھلونے بھی ہیں, اور عورتوں کے لیے زیور اور کپڑے بھی ہیں, اور گھر کے لیے بہترین کھانے, لگا پھندا چلا رہا. جب سے مسلمان مدینے میں آئے واقعی تو دیکھیں, فتح ہوئے لباس ہی تو ہیں, کھجور تک نصیب نہ ہوتی تھی. آج ہر آدمی لگا پھندا اپنے اپنے گھر میں داخل ہو رہا. جس گھر میں گھر والا آتا ہے گھر میں خوشی کے نعرے لگتے ہیں, بچے خوش ہو جاتے ہیں, پہلی بار ان کو زندگی میں کھیلنے کے لیے کھلونے ملے. بچیاں خوش ہو جاتی ہیں, پہلی بار ان کو کانوں میں پہننے کے لیے گوشوارے ملے. عورتیں خوش ہو جاتی ہیں, شادی کے بعد پہلی مرتبہ ان کو ڈھنگ کا لباس نصیب ہوا ہے, اچھے کھانے. تو اب جو آگے ان کے گھروں کی حالت ہے, پڑوس کے اندر لوگ خواتین انتظار کر رہی ہیں, ہمارا وارث بھی آئے گا, ہمارا گھر والا بھی آئے گا, اور ہر گھر کے اندر یہی کہانی. فاطمہ بھی اپنے گھر کے دروازے میں بڑی بے چینی سے کھڑی. شہزادی کو کون سے زیور, کون سے کھلونے, کون سے کھانوں کی تلاش ہے, بڑی بے چینی سے جیسے ساری عورتیں اس محلے میں کھڑی. میرا مولا آیا بھی تو سب سے آخر میں آیا, اور سب سے برس آیا بالکل خالی ہاتھ. نہ بچوں کے لیے کوئی چیز ہے, نہ زہرا کے لیے کوئی چیز ہے, نہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز. ادھر علی نے قدم رکھا, وہاں تو باقی گھروں میں عورتوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اتنا لگا پھجا گھر والا آ رہا, یا خالی ہاتھ. کہا کہ آیا ابوالحسن بابا نے آپ کو کوئی حصہ نہ دیا مال غنیمت میں سے؟ علی کے طفیل تو سب کو ملا ہے, علی کو نہ ملے مال غنیمت میں حصہ, آپ خالی کیوں آ رہے ہیں؟ چند ہی موقع ایسے
جب ممبر سلونی کے خطیب کی زبان لڑکھڑا گئی. ممبر سلونی کا خطیب جو کبھی کسی موقع پہ رکا نہیں ہے، اگر بات ہو گئی کہ عربی میں سب سے زیادہ الف استعمال ہوتا ہے تو پورا خطبہ اسی وقت دے دیا جس میں اول سے آخر کوئی الف نہیں. اگر بات یہ ہو گئی کہ عربی میں کوئی جملہ نہیں کہا جا سکتا بغیر نقطے کے، اسی وقت علی نے پورا خطبہ ارشاد فرما دیا جس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. وہ ممبر سلونی کا خطیب ہے. سوال کرو تو سوال پورا نہ ہوگا، جواب حاضر ہے. مگر آج ان موقعوں میں سے ایک موقع، رسول کی بیٹی علی کی زوجہ سوال کر رہی ہیں، ابا الحسن ہر گھر میں سامان آیا، آج بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اور علی کا سر جھک گیا، جواب دیتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی، لیکن کہا بنت رسول. جو ہم لوگ واپس آ رہے تو قبا کی جانب سے آئے تھے. قبا آج 2 کلومیٹر دور ہے مسجد النبوی سے. مدینے کا اہم ترین محلہ ہے اس وقت. مدینے سے باہر کی ایک بستی تھی. کہ جب میں وہاں سے گزرا، اور شہر سے باہر کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے انگریزی میں سلم ایریا کہتے ہیں. وہاں پہ عموماً وہ عورتیں رہتی تھیں جن کے شوہر اس سے پہلے کہ جنگوں میں مارے گئے وہ بیوہ ہو گئی، اپنے یتیم بچوں کو لے کے شہر سے باہر چکی ڈال کے پڑ گئی. کہا جب میں آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سارے بچے حسرت سے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، ہم یتیم ہیں، ہمارا بابا مارا گیا. اور وہ بیوہ عورتیں اسی طرح سے گھر کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی کہ اسی اسلام کے لیے ہمارے شوہر نے اپنے قربانی دی اور اپنے بچوں کو یتیم کیے اور کچھ بھی نہیں. بھئی یہ منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا. جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے ان تمام یتیم بچوں میں اور تمام بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا. اس وقت میرے پاس اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں. وہ فاطمہ شکر کے سجدے میں کہی شکرن للہ. میں پریشان جو تھی، باقی عورتیں پریشان تھی ہمارا شوہر اب تک کیوں نہیں آیا، کیا کیا لائے گا. میں پریشان تھی کہیں یہ درہم و دینار میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے. فاطمہ پریشان ہے، جب نہ آیا تو شکر کا سجدہ کیا. آج مدینے کے ہر گھر میں سب نے پیٹ بھر کے کھایا. صرف ایک ہی گھر میں آج بھی بچے فاقے سے سوئے اور وہ ابو الحسن علی کا گھر تھا. صرف علی کے بچے تھے جو آج بھی فاقے سے سو رہے، چاہے سارے مدینے کے بچے ان کے طفیل میں آج بہترین کھانے کھا رہے. تو یہ اختیار والی غربت ہے. مگر سوال یہ کہ کیوں ہے، یہ اختیار کیوں کیا گیا، اس کا جواب پرسوں آئے گا. اور وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن آج چھوڑ دیجیے. آج صرف اتنی سی بات کہ اب رسول نے کہا علی تمہیں کیا چاہیے. دینار 6 لاکھ یعنی سونا، 6 لاکھ گوسفند، 600 نہیں، 6000 نہیں، 6 لاکھ. اور یہ 6 لاکھ نصیحت کے کلمات. مولانا کا دینار اور گوسفند علی لے کے کیا کرے گا، یہاں تو جو آتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں. آپ مجھے نصیحت کے کلمے ارشاد فرمائیے. اچھا میرا سوال یہ کہ دینار اور درہم اور گوسفند کی تو پھر بھی علی کے گھر میں کوئی کھپت ہے. بہرحال معصوم ہے لیکن کھانا پکتا ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں. نصیحت کے کلمات کی کیا یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ کون سی چیز یہاں پہ کم ہے کہ نصیحت کی جائے؟ علی نے یہ اختیار کیوں کیا؟ شاید ہمارے اور آپ کے لیے. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے علی 6 لاکھ نصیحت کی باتیں تو کیا بتاؤں، یہ ساری 6 لاکھ باتیں 6 چیزوں میں آ گئی. اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. علی 6 لاکھ کیا 6 کروڑ کیا، کتنی ہی باتیں علی بھول ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ 6 لاکھ بتائی جائیں گی تو 6 بھی یاد نہیں رہیں گی. تو کہا کہ 6 بات تم نے درہم دینار کو چھوڑ کے اور گوسفند کو چھوڑ کے مانگا ہے تو 6 نصیحت کی باتیں اس پہ عمل کر لو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. علی تو ہے ہی کامیاب. دنیا بھی علی کے ٹھوکروں میں، آخرت کا مالک بھی علی ہے. یہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 6 باتیں جو 6 لاکھ دینار سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کہا کہ پہلی بات، اب یہ پوری ایک مجلس ہے لیکن میں تو اس کے اب میں بھی کیا کروں رسول اللہ، وہ والی بات جسے آج کا موضوع بنا رہا ہوں وہ آخر میں بیان کی، پہلے بیان کر دیتے. اچھا پہلی بات، تیسری بات اور چھٹی بات تینوں شب قدر سے بہت گہرا تعلق رکھتی. کہا پہلی بات یہ کہ جب تم دیکھو، اور رمضان میں ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستحبات کی جانب دوڑ کے جا رہے ہیں، اس وقت پوری توجہ واجبات پہ دینا. پورا ماہ مبارک ہی اس چیز کا نام. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ورنہ دعا افتتاح سننے والے اور وہ رمضان کی مختصر دعائیں پڑھنے والے اور دعائیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی تلاوت کرنے والے
وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان دعاؤں کی اہمیت کم کر رہا یا مذاق اڑا رہا ہوں. لیکن ہے بہرحال بہت قابل توجہ مسئلہ جب دنیا مستحبات پہ دوڑ کے جا رہی. کسی کو مفاتی چاہیے اور کسی کو مجموعہ چاہیے اور کسی کو وظائف الابرار چاہیے، توضیح اور مسائل شاید کسی کو نہیں چاہیے. فرق کیا ہے ان کتابوں میں اور توضیح میں؟ توضیح واجبات ہے، وہ چیزیں مستحبات. ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو واجبات. میں وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر بھی اتنے جملے پھسل کے آگے. اور علی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنانے میں لگے تو تم آخرت بنانے میں لگ جانا. مولانا ہم نے بڑا اچھا مکان بنایا، دل تو چاہتا ہے کہ پوچھے کہ جنت میں بنایا کہ نہیں بنایا، یہاں تو بنا لیا آپ نے. مولانا ہماری گاڑی دیکھیں کتنی شاندار گاڑی. بھئی جنت کی گاڑی بھی آپ نے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ اب یہ پیغمبر بہترین زیور میں خرید کے لایا ہوں. ہم سے تو لوگ بہت کہتے ہیں کیونکہ میں اتفاق سے اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور کہیں سے ایک حدیث ہمارے آ گئی ہے کہ مدینے سے سونا خریدنا بہت سنت ہے. اگر کوئی سونا خریدے بغیر آ جائے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. اب یہ حدیث ہے دیکھیں مولانا ہم نے کتنا قیمتی ایک سیٹ خریدا. کچھ لوگ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں کہ مولانا کو پتا چل گیا مولانا کی تو ایک مجلس کا ٹاپک بن گیا، بتاتے بھی نہیں. پھر بتاتے ہیں مسجد شجرہ پہ احرام پہننے جا رہے، مسجد کے اندر سامان لے جانے کی اجازت نہیں. ارے مولانا یہ تو بیت روک لیا گیا، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، کیا اس میں کپڑے ہوں گے پھٹے پرانے، ایک پرانی چپل جوتی ہوگی باہر رکھ دیں. نہیں مولانا اب تو بتانا ہی پڑے گا، اس میں یہ نہیں ہے بہت قیمتی مثلا. بھئی یہ ساری چیزیں صحیح ہے لیکن جنت کے زیور کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ یہ سارے جملے میرے نہیں ہیں، یہ معصومین کے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پڑھوں، بس میں نے چھوٹی سی حدیث. مولا یہ حدیث ہے، آخر ہم جوان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے. کیوں حرام کی ہے اسلام نے؟ امام نے کہا سونے کی انگوٹھی اس لیے حرام کی گئی ہے تاکہ جنت میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے. اگر وہاں سونے کی انگوٹھی پہننا ہے تو یہاں کی انگوٹھی چھوڑنا پڑے گی، اور یہاں پہننا ہے تو وہاں بھی انگوٹھی سے محروم رہنا ہوگا. دیکھیں زیور، دیکھیں لباس. بلکہ ماہ رمضان میں کیا یاد دلاؤں، ماہ رمضان کی تو دعاؤں میں یہ ہے خدا بندہ ایسا لباس ہو اور ایسی غذا ہو. اے علی یہ رسول کی دوسری نصیحت. تیسری نصیحت پھر شب قدر. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں تو تم کثرت عمل کی جانب نہ جاؤ، عمل کی نیت اور خلوص کی جانب جاؤ. یعنی عمل کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں، عمل کی کوالٹی کو بڑھاؤ. عمل کی کوالٹی بہترین ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے وہ افضل ہو جائے گا جو ساری رات بستر پہ اتنے آرام سے سویا کہ بار بار کہا کہ علی کو زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند آئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی نیند آئی. اگر اخلاص عمل ہو، اخلاص نیت ہو تو اس کا سونا ہزاروں کی عبادت پہ افضل ہے. اب یہ حدیث بھی بہت تفصیل طلب ہے، وقت نہیں. اور اے علی چوتھی چیز یہ، بلکہ پانچویں اور چھٹی چیز بھی شب قدر کی. چوتھی چیز جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت دے رہے ہیں، یہ الگ بات. دنیا بنانا الگ ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے مکان آپ کی ضرورت ہے آپ نے بنا لی. خالی ایک ڈرائنگ روم کو سجانے میں لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب بیوہ سیدانی کے سال بھر یا زندگی بھر کا خرچہ آپ کے صوفہ سیٹ سے زیادہ ہو جاتا سے کم ہوتا. خالی اپنے بچے کی سالگرہ میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ 10 غریب سیدانیوں کی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے. کہ چلے آپ نے کہا گاڑی ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت، پھر اس کو سجانے میں لگے تم آخرت کی چیزوں کو سجانا. میری زبان رک نہیں رہی اور میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی. یہاں مولا کی پھر وہ حدیث آ گئی جو مجھے آج پڑھنا تھی، لیکن وہی آج کی مجلسوں پرسوں چلی گئی. اے جابر کس چیز پہ یاد نہیں کرتا؟ پھر مولا نے 7 اہم ترین چیزیں بتائیں وہ کل. آئیے آخری بات، کل سے مطلب پرسوں، آخری 2 چیز. اور کہا کہ اے علی 1 لاکھ دینار کی ایک 6 لاکھ دینار یعنی 1 لاکھ دینار کی ایک نصیحت. اے علی 5ویں بات، یہ کل کی شب قدر کا اہم ترین عمل ہے. یہ کل کا اہم ترین عمل یہ ہے جو اب رسول بتا رہے. جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے ہوئے، اس وقت بیٹھ کے اپنے عیب خود ڈھونڈنا اور اپنے عیب خود نکالنا. بدن میں کانٹے لگ جائے تو آدمی کانٹے نکالتا ہے نا. یہاں تو آپ اکثر دیکھیں کہ اگر 2 آدمی کہیں جا رہے ہیں کانٹوں دار جھاڑی دونوں میں کانٹے چھپے تو یہ اس کی مدد نہیں کرے گا، پہلے ہی اپنے کانٹے نکالے گا، وہ اپنے کانٹے نکالے. کہا کہ جب تم دیکھو لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں تم بیٹھ کر، اب یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ یہ علی کے لیے حدیث نہیں ہے، علی کے ذریعے سے علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے.
کل کی رات اس بات کا نام کہ پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا، اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی. توبہ کا موقع ہے. کل دو بہت اہم دعا ہیں، دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ. کل کی یہ دو بہت اہم دعا ہے نا، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں. وہ فرفر پڑھنے کی دعائیں نہیں ہیں. دعائے مکارم الاخلاق میں دیکھیے کہ کیا کیا کانٹے ہمارے اندر لگے ہوئے، ان کو نکالے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. ایک ایک جملہ آتا ہے، اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں. کتنی ساری باتیں دعائے مکارم الاخلاق پہ ایک اشرا تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے. خالی ایک مجلس بھی اگر ہوتی تو میں کچھ توجہ لے آتا، لیکن کل دیکھیے گا اس کے ترجمے میں تکبر کا اس میں بھی تذکرہ، عجب کا اس میں بھی تذکرہ، حسد کا اس میں بھی کل کی رات اس بات کا نام کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں بےبس کانٹے نکالیے اور دعائے توبہ کیجیے تاکہ پھر وہ معاف ہو جائیں. پھر آئندہ سال، پچھلا سال کا اپنا جائزہ لیجیے، آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگیے. رک رہا ہوں میں کیونکہ ابھی تیسری بات باقی، لیکن چھٹی چیز یہ اصل میں تو یہ پڑھنا تھا. آئے علی 6 لاکھ دینار چاہیے یا یہ بات چاہیے؟ آئے علی 6 لاکھ گوسفند چاہیے یا یہ بات چاہیے؟ کم نہیں، اللہ کے رسول 6 باتیں بتائی. چھٹی بات، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ معاشرے کے بڑے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں تو تم ان کو چھوڑ کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو.